علامہ ابن جوزی کی بارگاہ میں ان کے مریدوں نے کہا حضور عبد القادر جیلانی کی محفل میں ازدحام کثیر جمع ہوتا ہے، ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے. کہا یہ کون ہے؟ عبد القادر جیلانی. کہا حضور یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کی تقریر لوگوں پر بڑی مؤثر ہوتی ہے، بڑی اثر انداز تقریر کرتے ہیں. لوگوں کے بارے میں ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ ان کی تقریر سن کر لوگ بے ہوش بھی ہوتے ہیں اور کئی جنازے ہوتے ہیں. یہ بھی سنا ہے. اور وہاں چور جاتے ہیں ولی بن کر آتے ہیں. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کی تقریر میں کوئی گناہگار جاتا ہے تو صالح بن کر آتا ہے. ہم نے یہ بھی سنا ہے کوئی شرابی جاتا ہے تو نمازی بن کر واپس آتا ہے. ہاں حضور ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ کوئی زانی جاتا ہے تو وہاں سے پرہیزگار بن کر آتا ہے. ان کی تقریر اتنی مؤثر ہوتی ہے. علامہ ابن جوزی بھی متاثر ہونے لگے. حضور عبد القادر جیلانی کی یہ فضیلتیں سن کر حضرت علامہ یحییٰ ابن جوزی بھی متاثر ہوئے. کہنے لگے کہ اچھا ایسی بات ہے. تو ایک دن کیا کیا، مریدین سے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ جاؤ ان کی تقریر سن کر آؤ. ان لوگوں کو بھیج دیا. ادھر پیچھے سے علامہ ابن جوزی نے کیا کام کیا، اپنے چہرے پر نقاب ڈالا، چہرے کو چھپایا، کیونکہ معروف شخصیت تھے، مشہور شخصیت تھے، نامور شخصیت تھے. کوئی پہچان لیتا تو یہ ہوتا کہ تقریر سننے علامہ ابن جوزی آ گئے، اس لیے نقاب ڈال لیا. اور نقاب ڈال کر پہنچ گئے اسی مجمع میں جہاں حضور غوث اعظم کی تقریر چل رہی تھی. ارباب ممبر کی خصوصی توجہ. علامہ ابن جوزی تقریر سننے گئے حضور غوث اعظم کی. اچھا حضور غوث اعظم کی تقریر کی ایک خاصیت میں آپ کو بتا دوں تاکہ بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے. حضور غوث اعظم جب تقریر کیا کرتے تھے آج کی طرح تقریریں نہیں کہ کوئی آیت پڑھی اور اس آیت کو لے کر ایک واقعہ یا دو روایتیں یا ادھر ادھر کی باتیں اس طریقے سے موضوع کا انتخاب کر کے بات کو مکمل کر دیا یہ تقریر ہو گئی. نہیں، حضور غوث اعظم کی تقریر ایسی تقریر نہیں ہوتی تھی، بلکہ حضور غوث اعظم کسی آیت کا انتخاب فرماتے تھے. ایک آیت کی تفسیریں زیادہ سے زیادہ علامہ ابن جوزی ایک آیت کی تفسیر زیادہ سے زیادہ 11 بیان کرتے تھے. حضرت علامہ ابن جوزی اس سے زیادہ بیان نہیں کر پاتے تھے. 11 تفاسیر بیان کر کے حضرت علامہ ابن جوزی اپنی تقریر کو ختم کر دیا کرتے تھے. حضور غوث اعظم کی تقریر کا معیار دیکھیے. حضور غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں، علامہ ابن جوزی پیچھے بیٹھ گئے ہیں، مجمع کے پیچھے بیٹھے ہیں، اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہیں. حضرت علامہ ابن جوزی سن رہے ہیں. حضور غوث اعظم نے آیت کا انتخاب فرمایا، آیت کی تلاوت کی، پھر اس آیت کی تفاسیر بیان کرنا شروع کی. ایک تفسیر شروع کی، پوری کر دی. پھر دوسری تفسیر اسی آیت کی بیان کرنا شروع کر دی، وہ بھی پوری کر دی. تیسری تفسیر بیان کرنا شروع کی، وہ بھی پوری ہو گئی. چوتھی تفسیر بیان کرنا شروع کی، وہ بھی پوری ہو گئی. پانچویں شروع کی، وہ بھی پوری. چھٹی شروع کی، وہ بھی پوری. ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں. اب علامہ ابن جوزی سوچ رہے ہیں کہ اب بیٹھ جائیں گے، اب اپنی تقریر کو ختم کر دیں گے، اس لیے کہ 11 تفسیریں زیادہ سے زیادہ بیان ہو سکتی ہے. حضور غوث اعظم نے 11 تفسیریں بیان کر دی ہے. علامہ ابن جوزی پیچھے بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے ہیں کہ اب یہ اپنی تقریر ختم کر دیں گے، لیکن 11ویں تفسیر حضرت غوث اعظم نے پوری کی اور 12ویں تفسیر شروع کر دی. 12ویں پوری کر دی. 13ویں تفسیر شروع کر دی. 13ویں پوری کی. 14ویں تفسیر شروع کر دی. 15ویں تفسیر پوری کر دی. 16ویں بھی پوری کر دی. 17ویں پوری کر دی. 18ویں تفسیر شروع کی، اس کو بھی ختم کر دیا. علامہ ابن جوزی نے جب 18 تفسیریں حضور غوث اعظم کی زبانی سنی ہے، اپنے چہرے سے نقاب کو پھینک دیا ہے. مجمع کو پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے منبر کے قریب پہنچے ہیں. حضور غوث اعظم کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے عبد القادر، جب تمہارے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کے علم کا عالم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، شان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء اکرام، آمد علماء اہل سنت،
آمد علماء اہل سنت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جاؤں، اجازت ہے آپ کی؟ کچھ تو بول دے یار، ہاں یا نہ۔ بس آخری بات، اس لیے کہ میں نے اگر وقت کا لحاظ نہیں رکھا پھر کون رکھے گا یہاں پر؟ کوئی نہیں رکھے گا۔ پھر آخری بات کہہ کے میں رخصت ہوتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی قدموں کو پکڑ کر بولے، اے حضور غوث اعظم، آپ نے آج ہماری آنکھیں کھول دی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ایک آیت کی 11 تفسیریں ہو سکتی ہیں، آپ نے تو 18 کر دی۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا یہ تو 18 ہیں، کہو تو اور کروں۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات تو حضور غوث اعظم کی شان ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ بس اتنا ہی ہم جان لیں کہ حضور غوث اعظم نے یہ فرما دیا ہے کہ میرا مرید مجھے جہاں سے پکارتا ہے، جس خطے سے پکارتا ہے، ہندوستان کے کسی خطے سے پکارے، پاکستان کے کسی خطے سے پکارے، افغانستان کے کسی خطے سے پکارے، امریکہ کے کسی خطے سے پکارے، سعودیہ کے کسی خطے سے پکارے، بغداد کے کسی خطے سے پکارے، دنیا کے کسی خطے سے پکارے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے چاہنے والے کی نہ صرف یہ کہ پکار سنتا ہوں، اس کی پکار سنتا بھی ہوں اور اس کی مدد کو بھی پہنچ جاتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ واہ کیا غوث ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔